جب آپ شادی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور آپ کی شادی نہیں ہوئی ہوتی یا نہیں ہو رہی ہوتی تو آپ کے حلقہ احباب میں ایسے افراد ضرور ہوتے ہیں جو آپ کی شادی کے لیے آپ سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں، آپ سے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے سامنے اپنی اس پریشانی اور فکر مندی کا بہت تواتر سے اظہار کرتے رہتے ہیں۔ نہ صرف اظہار کرتے ہیں بلکہ آپ کو بہت زیادہ مشورے بھی دیتے ہیں اور آپ کی ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے رہتے ہیں۔ نوک جھوک کی یہ ویڈیو ایسے ہی احباب کے بارے میں ہے۔ میں ہوں عمیر محمود۔ میری ایک شناسہ ہیں جو بہت اچھی اور معقول انسان ہیں، معمول سے ہٹ کر سوچتی ہیں، اچھا سوچتی ہیں، اچھا بولتی ہیں، اور میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں۔ ان کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ سٹاکنگ کے شوقین افراد ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں۔ تو وہ بھی اسی قسم کے اپنے دوستوں کے ستم کا شکار ہوئی تھیں اور ضد چاہ کر، تنگ آ کر انہوں نے فیس بک پر ایک پوسٹ لکھ دی تھی۔ اس پوسٹ کا لب لباب یہ تھا کہ ان کے حلقہ احباب میں جو افراد موجود ہیں وہ ان کا رشتہ کرانے کے لیے ایک تو بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں، دوسرا وہ عجیب و غریب پروپوزلز لے کر آ رہے ہیں۔ ان کی ایک دوست جب وہ اگر کہیں دکان پر دہی لینی بھی جاتی تھیں اور راستے میں انہیں کوئی لڑکا نظر آ جاتا تھا تو وہ زور دے کر میری ان شناسہ خاتون سے کہنے لگتی تھیں کہ دیکھو اس لڑکے سے شادی کر لو۔ ان کے ایک اور سینئر کولیگ تھے، انہوں نے ایک انتہائی عمر رسیدہ فرد کا رشتہ تجویز کیا میری ان شناسہ کے لیے۔ ایک خاتون نے کہا کہ ان خاتون کا کزن بہت اچھا ہے، اس سے شادی کر لو۔ کوئی بندہ کسی طلاق یافتہ، طلاق شدہ فرد کا رشتہ لے کر آ جاتا تھا۔ بعض اوقات لوگ تجویز کے ساتھ ساتھ باقاعدہ قائل کرنے لگ پڑتے تھے۔ تو میری وہ شناسہ اس تمام صورتحال سے انتہائی تنگ آ چکی تھی اور انہوں نے پبلکلی اس صورتحال کو ایڈریس کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے فیس بک پر لکھا، بلکہ پوچھا کہ کیا کبھی میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں شادی کرنے کے لیے کوئی بندہ ڈھونڈ رہی ہوں؟ جب نہیں کہا تو کیوں مجھے یوں تنگ کر رہے ہیں؟ اور اگر ڈھونڈنا ہی ہے میرے لیے کوئی بندہ تو طلاق یافتہ یا عمر رسیدہ افراد کے رشتے کیوں لے کر آ جاتے ہو؟ انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ کسی کو صلاح دینے، مشورہ دینے اور پیچھے پڑ جانے میں بہت فرق ہوا کرتا ہے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ کچھ لوگ تو اس قدر پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ میری ان شناسہ خاتون کو جھوٹ بولنا پڑ جاتا تھا کہ وہ انگیجڈ ہے۔ جب میں نے ان کی یہ پوسٹ پڑھی تو اس سے بہت زیادہ ریلیٹ کیا، کیونکہ شادی سے پہلے میرے ساتھ بھی تقریباً یہی کچھ ہوا کرتا تھا۔ جب میری شادی ہوئی اس وقت میری عمر 31 سال ہو چکی تھی۔ یہ عمر معاشرے کا جو مروجہ معیار ہے اس کے مطابق معمول سے کچھ تاخیر سے ہوئی تھی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ مرد کو 25 سال کی عمر تک میں اس کی شادی کر دینی چاہیے، اور خواتین کے لیے تو یہ معیار اس سے بھی کڑا ہے۔ خواتین کے بارے میں تو معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ابھی جوان ہوں تو اسی وقت ان کی شادی کر دو۔ تو میں بھی اسی معاشرے کے اس رواج کا اور ان روایات کا شکار رہا، اور جب میری شادی 31 سال کی عمر میں ہوئی تو اس وقت میں نے اس وجہ سے یہ کہا کہ یہ اس معاشرے کے جو مروجہ معیار ہے اس کے مطابق کچھ تاخیر سے ہوئی۔ تو جب میں 31 سال کا ہو رہا تھا تو اور میری شادی نہیں ہوئی تھی تو تقریباً اسی سے ملتے جلتے مشورے جو میری ان شناسہ خاتون کو ملتے تھے تو تقریباً ایسے ہی مشورے مجھے بھی میرے دوست دیا کرتے تھے۔ وہ ایسے پریشانی سے پوچھتے تھے نا، یار تمہاری شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ ایسے پریشانی سے پوچھتے تھے جیسے صرف ان کی زندگی میں صرف ایک یہ غم ہے کہ عمیر کی شادی نہیں ہوئی۔ بھائی میری شادی کی فکر میرے والدین کو تھی، وہ اس پر سوچتے بھی تھے، لیکن جو میرے والدین سے ملنے جلنے والے لوگ تھے وہ بھی انہیں اس طرح سے جتاتے تھے کہ جیسے اگر میرے پیرنٹس نے، میرے والدین نے ابھی تک میری شادی نہیں کی تو بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ جو میرے والدین سے ملنے جلنے والے لوگ تھے وہ اس طرح کی باتیں بھی کہہ دیتے تھے کہ جب یہ بوڑھا ہو جائے گا تب کریں گے اس کی شادی۔ یہ جملے سن کر میرے والد صاحب خاص طور پر بہت زیادہ پریشان ہو جایا کرتے تھے، اور وہ لوگوں کی باتیں سن کر وہ میری والدہ کو سنانے لگ جایا کرتے تھے، اور جس بندے نے وہ بات کی ہوتی تھی وہ ہمارے گھر میں یہ پریشانی ڈال کر، یہ فساد ڈال کر وہ اپنے گھر چلا جاتا تھا اور اپنے گھر جا کر دہی کھا رہا ہوتا تھا۔ میرے ایک دوست تھے، وہ تو باقاعدہ مجھے ڈانٹنے لگتے تھے، عمیر بھائی شادی کیوں نہیں کی آپ نے ابھی تک؟
بھائی کوئی مناسب سا اپنے مزاج کا فرد ملے گا تو ہی شادی کریں گے نا. کوئی ایسے راہ چلتے تو نہیں کر لیں گے. اور رشتے کوئی درختوں سے تو نہیں لٹک رہے نا کہ ہاں بھئی یہ رشتہ میں پسند آ گیا, یہ میں توڑ کے رشتہ کر لیتا ہوں. پاکستان میں تقریباً ہر مرد جو اپنی پڑھائی مکمل کر لیتا ہے, کچھ کما رہا ہوتا ہے اور اسے شادی سے انکار نہیں ہوتا, تو وہ اور اس کے گھر والے رشتہ تلاش کر ہی رہے ہوتے ہیں. اس کام میں دیر سویر ہو ہی جاتی ہے. ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی نہ تو کوئی ضرورت ہے, بلکہ رشتہ کرنے جیسے حساس معاملے میں تو ہتھیلی پر سرسوں جمانے کا الٹا نقصان ہے. ہتھیلی میں سرسوں جمانے کا مطلب ہے بہت زیادہ جلدی کرنا. جو بھی والدین اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, جب ان کا دل کہیں مانے گا تو ہی رشتہ کریں گے نا. جب اگلے لوگ اپنے مزاج کے لگیں گے تو ہی رشتہ کریں گے نا. زبردستی تھوڑی ہوتے ہیں رشتے. تو یار پلیز خیال کیا کریں, کسی کی شادی نہیں ہوئی تو پوچھ بے شک لیں. آپ کی نظر میں کوئی مناسب رشتہ ہے تو بتا بھی دیں, لیکن پیچھے نہ پڑ جایا کریں.